فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ توکلت ان نبلا لا يموت ابدا، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصمد ودائم القائم، هو الباقی بعد كل فناء وقبل كل فناء، هو الذي خلق الأرضين والسماوات في 6 أيام، هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المكي المدني التهي الكرشي التهامي سيدي ومولاي أبي القاسم محمد، وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين قال الله تبارك وتعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال سبحانه في القرآن وأصدق الصادقين وقوله الحق بالحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صلوات الله على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واحشر معهم واهلك دمهم۔ اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے دربار حسین کے متولیان، بانیان، منتظمین، عارقین، معاونین، سب کے رزق وسعت رزق کے لیے بلند ترین صلوات محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی طرف سے ان ایام عزا، ایام شہادت امام حسین کے عنوان پر، ایام شہادت شہدائے کربلا کے عنوان پر، زمانے کے امام کی بارگاہ میں اپنی اپنی طرف سے تعزیت و تسلیت ابلاغ و ارسال کرنے کے لیے بلند ترین درود پاک بادی اور محمد و آل محمد۔ ایک طرف زحمت فرمائیں، آنکھیں بند کر کے، سر جھکا کے، ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراما، عقیدتاً، محبت کے ساتھ صلوات بادی اور محمد و دعائے خالق و مالک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے۔ خدا ہمارے مل بیٹھنے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، بانیان صف حاضہ کے مرحومین کے لیے، جملہ مرحومین مومنین کے لیے توشہ آخرت قرار فرمائے۔ خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی خوش فرمائے۔ خدا ان کی زبان اقدس کو ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے۔
خدا ان کے وجہ نازنی کی زیارت ہمارا نصیب قرار فرمائے۔ پروردگار عالم جہاں جہاں ذکر مظلوم کربلا ہے خدا اس منزل کی محافظت فرمائے۔ خدا اس منزل میں شریک مومن و مومنات کی جان و مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے۔ جو بھی حاجتیں لے کر در حسین پہ دربار حسین میں آئے ہیں خالق مطلق ہر ایک مومن و مومنہ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، ہر دعا کو مستجاب فرمائے۔ خدا بیماروں کو شفا، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، مقروض حالوں کے قرض غیب سے عطا فرمائے۔ زمانے کے امام کی زبان اقدس کو ہمارے لیے خدا دعا کو قرار فرمائے، ان کے وجہ اقدس کی زیارت خدا ہمارا نصیب قرار فرمائے۔ ہماری یہ مجلسیں خدا ان کے ظہور کی زمینہ سازی کی تیاری کا زینہ قرار فرمائے۔ خالق مطلق ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کے تاجر ظہور کے لیے درود پاک کہہ دیو محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے؟ بہت شکریہ، سلامت رہیں، خدا آپ تمام دوستوں کو سلامت رکھے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو مجلس شبیر میں سب سے پہلے پہنچتا ہے، باسعادت ہے وہ فرد جو مجلس شبیر میں سب سے پہلے آتا ہے۔ مجلس شبیر میں سب سے پہلے آنے والے فرد کی نگاہ اہل بیت میں یہ عزت ہے، یہ تجھ کو احتشام ہے، یہ قدر و منزلت ہے کہ معصومین کی روایت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ ان ابی جعفر علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ یعنی امام محمد باقر سے روایت ہے، بحر الانوار میں روایت نقل ہے، فرماتے ہیں جس منزل پہ ہمارے چاہنے والے جمع ہوتے ہیں، جو سب سے پہلے آ کے دیگر آنے والوں کا منتظر ہوتا ہے، جب ہمارا مہدی ظہور کرے گا تو مہدی قیام کے لیے اس کا منتظر ہوگا۔ شاید میں اپنی بات پہنچا نہیں سکا۔ فرمایا جہاں ہمارا ذکر ہو، ہمارے محب جمع ہوتے ہوں، جو سب سے پہلے آ کر ہمارے محبین کے آنے کا منتظر رہے، خدا اس کی عظمت اتنی بڑھاتا ہے کہ جب مہدی ظہور کرے گا تو تلوار اٹھانے سے پہلے اس کے آنے کا انتظار کرے گا۔ اگر وہ قبر میں سو بھی گیا ہو تب بھی فرشتے اٹھا کے کہیں گے اٹھ، زمانے کی حجت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ درود کہہ دی پر محمد و آل محمد۔ جب تک دوست جمع ہوتے ہیں اسی عنوان سے ایک روایت کو نقل کرتا ہوں کہ ناصران امام مہدی، امام زمانہ کے جو مددگار ہوں گے ان کی عظمت کیا ہے، ان کے مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جو امام کی مددگار ہوں گے فقط اس زمانے کے لوگ نہیں ہوں گے بلکہ متقدمین کو بھی بلایا جائے گا، پلٹایا جائے گا۔ کچھ زندہ ہیں جو آسمانوں پہ میرے مہدی کے انتظار میں ہیں، کچھ زندہ مہدی کے انتظار میں وہاں منتظر ہیں، اور کچھ لاشوں کی صورت میں، میت کی صورت میں ہیں آسمانوں پہ مگر منتظر مولا مہدی کے ہیں۔ ہماری تفاسیر میں یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں پھینکا جا رہا تھا نا، تو بشریت میں سے کوئی ابراہیم کی مدد کو آگے نہیں بڑھا، مگر ایک عورت، ایک مستور اپنے 4 بچوں کو لے کے آگے بڑھی۔ 3 چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے اور ایک اس کا بیٹا اس کی جھولی میں موجود تھا۔ جھولی میں قدماء، گزشتہ لوگ، آج بھی سندھ کے علاقوں میں لوگ جب کام کرتے ہیں نا، مزدورات جب کام کرتی ہیں
تو انہوں نے پیچھے ایک جھولی بنائی ہوتی ہے جس میں اپنے بچے کو رکھتی ہیں اور اپنے امور کو نپٹاتی ہیں۔ اس مستور کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا جھولی میں موجود ہے، 3 چھوٹے چھوٹے شہزادے اس کے ساتھ ہیں۔ یہ کل 5 افراد حضرت ابراہیم کی نصرت کے لیے قبلہ مولانا صاحب آگے تشریف لے چاہیے، شہر صاحب ادھر آئیے، ناصر سے پیچھے علماء کی قدر کریں گے تو علم کی قدر ہوگی۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اجازت ہے سلام۔ کتنے لوگ بولو یار؟ 5 لوگ، ایک وہ جھولی میں موجود بچہ، 3 بچے جو چلنے پھرنے کے قابل ہے وہ، اور یہ مستور۔ انہوں نے آج اس ٹوکری کو پکڑ لیا۔ یہ بی بی اپنے بچوں سے کہتی ہے میرے شہزادوں اپنی پوری کوشش کرنا یہ ٹوکری حرکت نہ کرنے پائے کہ منجیل کی جس ٹوکری میں ابراہیم کو رکھ کے رسیوں میں جکڑ کے آگ میں پھینکا جانا ہے نا، اس ٹوکری کو اس مزدور نے پکڑا ہے۔ توجہ کریے گا، قبلہ حسین بخش جاڑا فرمایا کرتے تھے کہ وہ منجیل اتنی بڑی تھی کہ اگر اس کو حرکت دی جاتی نا، اس کو چھوڑا جاتا تو وہ عورت اپنے بچوں سمیت اور ابراہیم سمیت آگ میں جا گرتی۔ مگر جب نمرود نے اپنے تخت کی بلندی سے دیکھا کہ ایک ناتواں مزدور اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے میری خدائی کے سامنے کھڑی ہو گئی، میری خدائی کے سامنے کھڑی ہو گئی، تو اس نے کہا، اشارہ کیا، رکو رکو، ابھی منجیک نہ چلانا، ابھی منجیک نہ چلانا۔ اور اس سے کہا پیچھے ہٹ، اور اس نے کہا سن نمرود، جب تک میری جان میں رم کے جان باقی ہے میں اپنے زمانے کی حجت کی مددگار رہوں گی۔ کیا بات ہے آپ، سلامت رہیں آپ، ہزاروں سال جیئے آپ، زمانے کی حجت کی مددگار رہوں گی۔ کہا تو باز نہیں آئے گی؟ کہا نہیں نمرود، میں اپنے اللہ کے سامنے جواب دے ہوں، میں اپنے رب کے سامنے جواب دے ہوں۔ کہا تو میرے سوا رب کو مانتی ہے؟ کہا ہاں سن، میں ابراہیم کے رب کو اپنا رب جانتی ہوں، فقط مانتی نہیں ہوں، جانتی ہوں، پہچانتی ہوں۔ کہا اچھا، اگر تو باز نہیں آئے گی نا، میں تیرے بیٹوں کو آگ میں جلاؤں گا۔ اس ملاؤں نے حکم دیا نمرود نے کہ اس کے بڑے بیٹے کو اٹھاؤ، آگ میں پھینک۔ آگے بڑے سپاہی، انہوں نے اس کے بڑے بیٹے کو اٹھایا، اٹھا کے اچھالا آگ کی طرف۔ اس کا بڑا بیٹا آگ کی طرف جا رہا تھا، اس نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا ایمان پہ ثابت قدم رہنا، یہ دنیا کی آگ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے منزل پہ ثابت قدم رہنا۔ توجہ کریے گا، یہ بات یہیں روک کے اس کا تمہید المقدمہ دوں۔ جب رسول اللہ معراج کی بلندیوں پہ بلند ہوئے نا، رسول اللہ جب 4تھے آسمان پہ پہنچے، توجہ کریے گا، جب پہلے آسمان پہ گئے نا تو پہلے آسمان کو خوشبو سے معطر پایا، جب دوسرے آسمان پہ پہنچے وہی خوشبو جو پہلے آسمان سے آ رہی تھی وہی دوسرے آسمان پہ تھی، مگر بڑھ گئی۔ جب تیسرے آسمان پہ پہنچے تو وہی خوشبو اور زیادہ ہو گئی۔ جب 4تھے آسمان پہ پہنچے، جہاں اللہ کا نبی عیسیٰ موجود ہے، جہاں منزل جنت موجود ہے، جہاں میرے محمد نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، وہ 4تھا آسمان تھا۔ جب مصطفیٰ 4تھے آسمان پہ پہنچے تو روایت کہتی ہے اس آسمان پہ جنت کے ہوتے ہوئے، عیسیٰ کے ہوتے ہوئے، نبیوں کے ہوتے ہوئے، فرشتوں کے ہوتے ہوئے، جنت کے ماحول کے ہوتے ہوئے، پھر بھی اس آسمان کی ہر شے سے وہی خوشبو آ رہی تھی جو پہلے، دوسرے اور تیسرے آسمان پہ میرے محمد نے سونگھی تھی۔ اب میرے محمد نے اپنے پروردگار سے پوچھا، پروردگار یہ کیسی خوشبو ہے جو پہلے آسمان پہ بھی تھی، دوسرے پہ اور بڑھ گئی، تیسرے پہ اور زیادہ ہوئی، 4تھے پہ اور بڑھ گئی، حتیٰ کہ نبیوں کے بدن سے بھی یہی خوشبو آ رہی ہے۔ اس وقت پروردگار عالم نے فرمایا، اے محمد سن،
کے سینے سے غذا لیتا تھا نا، اس کی محبت زیادہ تھی۔ عورت کا دل بسیجا، جبرائیل نے کہا اگر تو کہے تو میں تیرے بچے کو بچاؤں۔ کہا نہیں، بچانا ہے تو میرے نبی کو بچا، ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے زمانے کی حجت کو بچا، ہم تو نبی پہ قربان ہونے میں حیات سمجھتے ہیں، ہمیں زندگی اور موت سے فرق نہیں پڑتا۔ اب وہ بچہ جلا، پھر اس عورت کو پھینکا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے، میرا محمد پھر میں نے اس نومولود ننھے شہزادے بچے کو اور اس کی ماں کو چوتھے آسمان پہ لا کے رکھ دیا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے جلے ہوئے بدن اٹھاؤ اور لا کر چوتھے آسمان پہ سجا دو۔ صلوات علی محمد و آلہ۔ جس کا عیسیٰ روح اللہ منتظر ہو، جس کا حسین منتظر ہو، جس کا عباس منتظر ہو۔ اگر امام کو الاجل کہنا ہے تو پھر ہونٹوں سے نہ کہو، اگر دل میں امام کی محبت ہے تو آؤ پوری طاقت سے کہو یا امام المنتظر۔ نہیں، آپ کی آواز کم ہے، آپ کی تعداد زیادہ ہے، اپنی آواز کو جولانی دیجئے۔ صبح سے یہ 5ویں ڈیوٹی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن آواز تھک رہی ہے لیکن کم نہیں ہو رہی۔ حسینی ہونا تو حسینی آواز بناؤ، حسینی للکار بناؤ، حیدری للکار بن کے پوری طاقت سے کہو یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، لبیک یا حسین۔ محمد، یہ چوتھے آسمان پہ میں نے اس مستور اور اس کے ننھے شہزادے کو لا کر ان کے لاشوں کو رکھوا دیا، اور یہ جو خوشبو ہے نا یہ انہی جلے ہوئے بدنوں سے آ رہی ہے جو ان بچوں کے اور ان کی ماں کا بدن ہے۔ توجہ کریے گا، چوتھے آسمان پہ میں نے کیا عرض کیا کون کون ہے؟ عیسیٰ نبی چوتھے آسمان پہ، جنت چوتھے آسمان پہ، جنت کی خوشبو عالم معاشر میں 500 سال کی نوری مسافت سے آ رہی ہوگی۔ توجہ کریے گا، امام علیہ السلام کی عظمت، امام کے جاننے والوں، ماننے والے اور منتظرین کی عظمت سمجھیے گا، امام کے سپاہیوں کی عظمت سمجھیے گا۔ مولا نے فرمایا نا کہ جو ہمارے ذکر کی محفل و مجلس میں جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے جو سب سے پہلے آ کے بیٹھتا ہے، جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو وہ اس کا منتظر ہوگا جو ہمارے منتظرین کا انتظار کرتا ہے۔ تو سنو اس منتظر کی عظمت کیا ہے۔ تیرا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، میرا خدا اپنے مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے، میرا مصطفیٰ سے اللہ فرما رہا ہے، رب ذوالجلال اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے، خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرا حبیب یہ ان جلے ہوئے بدنوں سے خوشبو آ رہی ہے، آواز پیغمبر آتی ہے، پروردگار میرا دل اس خوشبو کی طرف ملتفت کیوں ہو رہا ہے؟ آواز رب ذوالجلال آئی، اے میرا محمد کیوں نہ ہو یہ عورت اور یہ بچے تیرے مہدی کے فوج کے سالار بنیں گے۔ عورت عورتوں کی سالار ہوگی، بچے بچوں کے سالار ہوگی۔ یعنی تیرے امام کے منتظر کی عظمت ہی ہے کہ اس کا بدن جل بھی جائے نا تو اس کے جلے ہوئے بدن سے وہ خوشبو نکلتی ہے جو جنت کی خوشبو کی خواب آ جاتی ہے۔ کوشش کیا کرو مجلس میں جلدی آ کے بیٹھا کرو، اگر فرصت ہو تو وقت ادھر ادھر ضائع نہ کیا کرو۔ ایک سوال کرتی اور محمد وآل محمد۔ بس عزیزوں، آپ کے آنے کا منتظر رہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور میں بات شروع کروں۔ ادھر بات شروع ہوتی ہے ادھر ذاکر صاحب آ جاتے ہیں، پھر جلدی چھوڑنے کی پڑ جاتی ہے تو بات بھی نہیں ہو پاتی۔ اگر آپ لوگ جلدی آ جائیں تو چلیں کچھ معروضات چند لحظے جو آپ کی محضر میں حاضر ہوں تو کچھ پیش کر سکیں۔ ایک صلوات کہتی ہے محمد و آل محمد۔
اگر تھوڑی سی زحمت ہو، یہ جوان پیچھے بیٹھے، بیٹا اگر آپ لوگ یہاں پہ آ جائیں، یہ روشنی والی جگہ پہ ممبر کے قریب آ جائیں، ممبر کے تھوڑا تھوڑا قریب آئیں گے تو ایک ماحول بن جائے گا، تاکہ باہر میں آنے والے آپ کے کندھے پھیلان کے آگے نہ آئیں۔ بہت شکر گزار ہوں۔ اگر آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا زحمت کر لیں، پنکھا بھی لگا ہوا ہے، پنکھے کے سامنے آ جائیں۔ شکر گزار ہوں ہم دوستوں کا۔ اچھا وہ آپ کے اوپر گرتے ہیں اس کے پتنگے، صحیح صحیح۔ پھر بھی صلوات کریں پر محمد و آل محمد، محمد۔ ایسے نہیں، عشق و محبت کے ساتھ، عشق سے لبریز صلوات کریں پر محمد و آل محمد۔ اللہ بدین فرما رہا ہے کہ دو ولایتیں ہیں، ایک ولایت ولایت خدا ہے اور ایک ولایت ولایت طاغوت ہے، اور انسان مختار ہے، چاہے تو ولایت خدا کی طرف جائے، چاہے تو ولایت طاغوت کی طرف جائے۔ انسان دو اجباری حالتوں میں مختار ہے، ایک آنے میں مجبور ہے، کب آئے، کس زمانے میں دنیا میں آئے، کس خاندان میں آئے، کس گھر میں آئے، کس علاقے میں آئے، کس ماحول میں آئے۔ اس میں آنے والے کی کوئی مرضی نہیں، اس میں فقط بھیجنے والے کی مرضی ہے۔ چاہے تو مصطفیٰ کے زمانے میں بھیج دے، چاہے تو مہدی کے زمانے میں بھیج دے۔ جس طرح آنے والے کی مرضی ہے نا، آنے والے کی مرضی نہیں ہے، اسی طرح آنے والے کے لیے یہ اعزاز بھی نہیں ہے کہ وہ کس زمانے میں آیا۔ اعزاز یہ ہے کہ جس زمانے میں بھی آیا اپنی حجت سے مخلص رہا یا نہیں رہا۔ جس زمانے میں بھی آیا اپنی حجت سے مخلص رہا یا نہیں رہا، زمانے کے ہادی کے ساتھ مخلص رہا یا نہیں رہا۔ اگر اس زمانے میں بھی آ کر اپنے زمانے کے ہادی سے مخلص رہا تو خدا کی قسم اس کی عظمت اس زمانے کے لوگوں سے بڑھ جائے گی، ان لوگوں سے کہ جو محمد کے زمانے میں بھی تھے، کلمہ پڑھ کے پھر بھی مخلص نہ تھے، کلمہ پڑھ کے پھر بھی مخلص نہ تھے۔ اور توجہ کریے گا، میرے مصطفیٰ کے زمانے میں، میرے مصطفیٰ کے زمانے میں منتظر تھے، زمانہ مصطفیٰ سے پہلے بھی منتظر تھے، ہم بھی منتظر ہیں۔ کچھ تھے جو موسیٰ کے منتظر تھے، جو بنی اسرائیل والے تھے، کچھ یثرب والے تھے جو میرے رسول کے منتظر تھے، ہم امام مہدی کے منتظر ہیں۔ یہ انتظار ہر زمانے میں رہا ہے، کبھی کسی حجت کا انتظار، کبھی کسی حجت کا انتظار، کبھی کسی حجت کا انتظار۔ جو رسول سے پہلے زمانے کے تھے وہ رسول کے منتظر رہے، اور جب رسول آ گیا، رسول 40 سال کے ہو گئے، رسول کے ہاں اللہ نے نعمت بھیجی، نعمت کو اپنے معذر میں لے لیا، پھر نعمت بھیجی، پھر نعمت کو اپنے معذر میں بھیج دیا، بس دو بیٹے دیکھے، دونوں واپس لے لیے۔ اب دشمن تانے دینے لگے کہ معاذ اللہ محمد ابتر ہے، جو محمد کے کلمہ گو تھے وہ پریشان ہونے لگے، دشمن کے تانوں سے وہ ستائے جانے لگے، محمد کے دل کو ٹھیس پہنچنے لگی۔ اللہ نے خوشخبری دی، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، میرا حبیب ہم ان قریب تجھے کوثر عطا کریں گے۔ توجہ کرنا، خدا کی قسم جو محمد کے کلمہ گو تھے نا، انہوں نے ابتدائی زمانہ سے انتظار کرنا سیکھ لیا، اب منتظر رہے یہ کوثر کیا ہے، یہ کوثر کب آئے گی، یہ کوثر کب آئے گی۔ اور پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ بعثت کے 5ویں سال محمد کے گھر میں اللہ نے عصمت کل کو نازل کر دیا، اور مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ اپنی نومولود دختر کو اٹھایا اور لے کے حرم کعبہ میں آئے، کعبہ کی دیواروں کے ساتھ آ کر کعبہ کی سیڑھیوں پہ چڑھے، آخری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے کہا ایھا الناس فاسمعوا کلامی، لوگوں آؤ سنو، ھذہ بنتی، یہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، فھذہ الکوثر، اور یہ وہی کوثر ہے جس کے تم منتظر تھے۔ زمانہ بھی آیا،
کہ جب رسول مدینہ منورہ میں آ گئے اور آتے ہی چند ماہ بعد علی اور فاطمہ کا عقد ہو گیا، اب لوگ منتظر ہونے لگے کہ کب عقد کے بعد رخصتی ہو. اب رخصتی کے بعد پھر انتظار ہونے لگا کہ کب کوثر کی تفسیر دنیا میں آئے. پھر ہر زمانے میں انتظار رہا. خود میرے محمد کا انتظار ہوا، میرے مصطفیٰ کا انتظار ہوا. توجہ کریے گا، اب بات لمبی نہ ہو، مختصر کر کے عرض کروں. یہ جو یثرب تھا نا، یہ یثرب آباد ہی میرے محمد کے منتظرین کے وجود سے ہوا تھا. تاریخ ابن اساکر میں اور حجت اللہ علی العالمین میں دو تاریخی کتابوں کا نام دیا ہے. صحابہ تاریخ مورخین نے روایات کو نقل کیا ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، نام تھا تب حمیری. تب اول اس کو کہتے ہیں. تب کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے کہ جس نے معارب کے بند یمن میں بنائے تھے، ان بندوں کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. تو بے اول اپنی شہنشاہات میں اپنی بادشاہت کا دورہ کرنے کے لیے یمن سے نکلا. ملکہ بلقیس کا دادا ہے. اپنی شہنشاہات میں اپنی بادشاہت کے دورے کے لیے نکلا. تاریخ بتاتی ہے، تاریخ ابن اساکر نے روایت کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں جب یہ نکلا ہے نا تو یہ اپنے ساتھ 12,000 علماء، حکماء، اتباع، سکالرز، دانشور لے کر، فقط ان کو ساتھ نہیں لیا بلکہ 1 لاکھ، جو تاریخ میں لکھا ہے 1,32,000 گھوڑے سوار، 1,12,000 پیادہ فوج کو لے کے نکلا ہے. یہ جس علاقے میں پہنچ رہا ہوتا تھا نا، گھوڑوں کی ٹاپوں اور اسلحے کی چھنکار لوگوں کو پہلے گھروں سے نکال کے استقبال کے لیے لے آتی تھی. یعنی اتنی تجھ کو احتشام کے ساتھ یہ نکلا. یہ چلتا ہوا یمن سے وادی بطحا میں پہنچا، یعنی مکہ مکرمہ میں. جب یہ وادی بطحا میں پہنچا نا تو اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا ازدحام، اتنا لہو لشکر، اتنا تجھ کو احتشام اور اتنی شاہانہ انداز سے یہ آ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ وادی بطحا آبادی سے بھری پڑی ہے. اس نے وادی بطحا کے نشیبی علاقے میں پڑاؤ ڈالا. ایک دن قیام کیا، دیکھا لوگ نہیں آئے. دوسرے دن اپنے وزیر کو طلب کیا، کہا میں جہاں سے گزرا ہوں میرے آنے سے پہلے لوگ ہدایہ اور نذورات لے کر میرے راستے میں منتظر ہوتے تھے. یہ اتنی بڑی آبادی ہے، یہاں سے کوئی مجھے ملنے نہیں آیا، کوئی مجھے نذورات ہدیات پیش کرنے نہیں آیا. یہ کیوں نہیں آئے؟ وزیر نے کہا یہ کیوں آتے ہیں؟ بادشاہ تو جانتا نہیں ہے، یہ جو وادی بطحا نا، اس کے عین وسط میں اس کا گھر ہے جو تیرا بھی خالق ہے، جو میرا بھی خالق ہے. یہاں پہ خانہ کعبہ موجود ہے اور اس کے ارد گرد جو گھر ہے نا، یہ اس گھر کے مجاور ہیں، اس گھر کے متولی ہیں، اس گھر کے جھاڑو بردار ہیں. اور جتنی یہ تو فوج لے کے آیا ہے نا، پورے سال میں اتنے لوگ خود ان کے پاس نذرانے لے کے جمع ہوتے ہیں. عکاس کا جب میلہ لگتا ہے حج کے موسم میں، اتنے لوگ ان کے پاس نذرانے لے کے آتے ہیں. یہ نذرانے تیرے پاس کیسے لے کے آئے؟ تو جو کریے گا، ابن اساکر والا لکھتا ہے کہ جو ہی بادشاہ نے یہ سنا نا، اس کو اپنی توہین محسوس ہوئی. اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں اس گھر کو معذلہ بنیادوں سے کھودوا دوں گا اور اس گھر کے ارد گرد کے مکینوں کو تہہ کر دوں گا. کسی ایک بچے کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، کسی ایک مزدور کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا. اب جب اس نے ارادہ کیا، ادھر ارادہ کیا، ادھر اس کی آنکھوں سے، کانوں سے، ناک سے خون بہنا شروع ہوا اور اس خون سے وہ بدبو آنے لگی کہ اس کا جو بہت بڑا خیمہ لگا ہوا تھا، اس کے مشیر، علماء، وزیر سب ایک ایک کر کے، دو دو چار چار کر کے اس خیمے سے نکلنا شروع ہو گئے. اور خود اس نے محسوس کیا کہ مجھ سے بہت سخت بدبو آ رہی ہے. وہ اپنے ہی دفن میں گھٹنے لگا. حکماء کو بلایا گیا، اتباع کو بلایا گیا، جانچ کی
کی گئی. انہوں نے کہا یہ بیماری پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ ناک سے بھی خون ہو، کانوں سے بھی خون ہو، آنکھوں سے بھی خون ہو. یہ پہلے بیماری نہیں دیکھی، اور اس طرح کی بدبو ہو، اور اس سپیڈ سے خون بھی نکل رہا ہو، اور زبان بھی چل رہی ہو، کھا بھی رہا ہو، بول بھی رہا ہو. یہ کوئی عجیب بیماری ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے. ان میں جو ایک عالم ربانی تھا نا، اس کو لایا گیا. اس نے جب حالت دیکھی نا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. کہا بسم اللہ، کہے میری جان بچنی چاہیے. کہا کہہ تو جو کہتا ہے میں عمل کروں گا. کہا بادشاہ سن، یہ زمین کی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی آسمان کی بلا ہے جو تیرے اوپر نازل ہوئی ہے. کہا آسمان کی بلا؟ کہا ہاں، تو نے کوئی دل میں کسی آسمانی منزل کے بارے میں ارادہ کیا ہے، اپنے ارادے کو بدل، تیری بیماری ختم ہو جائے گی. اس نے فوراً ارادہ بدلا. کہا کہ یہ جو گھر ہے نا، میں اس کو حریر کی چادروں سے ڈھانپ دوں گا، سونے سے مزین کر دوں گا، اور اس گھر کے ارد گرد بسنے والوں کو حریر کی خلت عبائیں عطا کروں گا، ان کو اشرفیوں سے نواز دوں گا. ادھر ارادہ کیا، ادھر آنکھوں کانوں سے اور ناک سے خون آنا بند ہوا. وہ خون جو لباس پہ موجود تھا وہ خوشبو میں بدل گیا. وہاں جہاں سے بدبو آ رہی تھی وہاں خوشبو کے ہولے اٹھنے لگے. ابن عساکر والا لکھتا ہے اس کے مشیر وزیر وہ سارے ادبا حکما روسا سکالج بھاگتے ہوئے خیمے میں آئے اور دیکھا بادشاہ کے وجود سے خوشبو آ رہی ہے. وزیر آگے بڑھا، کہا بادشاہ سلامت یہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو بدبو آ رہی تھی، ابھی خوشبو آ رہی ہے. کہا ہاں، میں اس عالم ربانی کی بات پہ اعتماد کر کے اپنی توبہ کی ہے. لگتا ہے جو اس نے کہا وہ سچ ہے. یہ گھر کسی ایسے کا ہے جو مجھ جیسے بادشاہ پہ بھی حکومت رکھتا ہو، جو مجھ جیسے بادشاہ پہ بھی حکومت رکھتا ہو. اس نے فوراً کہا کہ حریر کی چادروں سے کعبہ کو ڈھانپ دیا جائے. کعبے کو غلاف سے ڈھانپ دیا گیا. اس نے سونے کے 2 بڑے گھوڑے جو اس کے پاس تھے سونے کے بنے ہوئے، اس نے کعبہ کے دائیں اور بائیں ان کو آراستہ کروا دیا. اس کے پاس سونے کی 2 تلواریں تھیں. اس نے کعبہ کے دیواروں پہ، کعبہ کے دروازوں پہ ان تلواروں کو کراس کی شکل میں آویزاں کروا دیا. اس کے پاس سونے کی 2 ڈھالیں تھی جو اس نے کعبہ کے دونوں دروازوں پہ لگوا دی. اس نے کعبہ کے دروازوں کی مٹھیوں کو مروارید اور ہیروں سے چڑھا دیا. یعنی جو خزانہ تھا اس نے کعبہ کی سجاوٹ پہ خرچ کر دیا. وہاں پہ بسنے والے سارے مکیوں کو، چاہے وہ آزاد ہو غلام ہو، سب کو 7 حریر کی خلتیں عطا کی. سب کو 7 اشرفیاں دی. سونے کی 7 یہ چاندی کی 7 اس زمانے کی اشرفیاں پیش کر دی. یہ دے کر یہ بادشاہ وہاں سے چلا ہے. اب وہ عالم ربانی، اس کی نگاہ میں منزلت والا ہو گیا، اس کے قریبی ہو گیا، اس کا مشیر بن گیا، وزیر بن گیا. اب یہ عالم ربانی کے ساتھ مکہ سے گزرتا ہوا جب کھجوروں والی سرزمین کے قریب پہنچا نا، تو کھجوروں والی زمین میں اترتے ہی اس عالم ربانی نے وہاں سے کسی خوشبو کو محسوس کیا. پھر اس کی مٹی کو اٹھایا، مٹی کو سونگا، پھر اپنی کتابوں کو کھولا، پھر مٹی کو چوما، پھر آنکھوں سے لگایا، پھر کنکریوں کو جمع کیا. ان کنکریوں کو اپنے پانسوں سے حساب کرنے لگا. اپنے حسابات کتاب کرنے کے بعد اتنے میں بادشاہ نے تم نے پوچھا، تمہیں حمیری پوچھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کبھی تو مٹی کو اٹھاتا ہے، پھر مٹی کو دیکھتا ہے، پھر سونگتا ہے، پھر چومتا ہے، پھر آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر ان کنکریوں کو اٹھاتا ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا سن بادشاہ، وہ جو اللہ ہے نا جس کا وہ گھر تھا، اس کا جو سب سے آخری نبی ہوگا نا، وہ اس علاقے میں اپنی نبوت کی نور کو پھیلائے گا. یہ وادی، یہ کھجوروں کی سرزمین یثرب بنے گی. کل کو محمد کے وجود سے مدینہ منورہ ہو جائے گی. اس نے اپنے 412,000 میں سے 400 علماء کو منتخب کیا جو اس کے ہمراہی تھے، جو بڑے بڑے علماء تھے. اس عالم ربانی نے ان سے کہا آؤ ہم سب جمع ہو کے بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہم سب اس مصطفیٰ کے منتظر بن جاتے ہیں. اس مصطفیٰ کے منتظر بن جاتے. کاش میرے پاس وقت ہم کھل کے بیان کر سکوں، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، بات بھی پوری نہیں ہو پاتی. تو جو کریے گا، ہم اس مصطفیٰ کے منتظر بنتے ہیں. یہ 400 علماء جمع ہو کر طب حمیری کے پاس آئے. عالم ربانی کہتا ہے بادشاہ میرا تجھ پہ حق ہے کہ میں نے تیرے لیے شفا کا اہتمام کیا ہے، اس کے بدلے میں کچھ چاہتا ہوں. بادشاہ نے سوچا کو مال و متاع مانگے گا، کچھ مانگے گا. کہا مانگ کیا چاہتا ہے؟ کہا بادشاہ چاہتا یہ ہوں
کہ تو ہم سب کو ان 400 علماء کو اس منزل پر اس مصطفیٰ کا منتظر بننے کی اجازت دے. شاید کہ وہ ہماری حیات زندگی میں آ جائے. اگر حیات میں نہ بھی آیا تو ہماری قبریں اس سرزمین پہ بن جائیں, اور جب وہ آئے اس کے پاؤں کے نالین کی خاک اڑ کے ہماری قبروں پہ پڑ جائے اور ہماری آخرت کی ہر منزل سوارت ہو جائے. بادشاہ نے اس کی عشق و محبت کو دیکھا, کہا پھر ایسے نہیں, تم مجھ سے معاہدہ کرو کہ میں لکھوں گا اس نبی کے نام ایک خط, اور اس کے بدلے میں تم 400 علماء کے لیے اسی مقام پہ کھجوروں کی سرزمین پہ پتھروں کے گھر بنوا دوں گا, اور ان پتھروں کے گھروں کے درمیان ایک 2 منزلہ مکان اسی نبی کے لیے تعمیر کرواؤں گا, اور تم میرے خط کو سنبھال کے رکھنا. جب وہ اس وادی سے اس کھجوروں کی سرزمین پہ آئے تو یہ میرا سلام بھی پیش کرنا, میرا خط بھی پیش کر دینا. پھر اس منزل پہ صاحب تاریخ عرب والا بھی لکھتا ہے, ابن اساکر نے بھی تاریخ میں لکھا, حجت اللہ علی العالمین کی تاریخ والے نے بھی لکھا کہ اس منزل پہ طب امیری نے 400 پتھروں کے گھر, اس کی سیولائزیشن اس انداز سے کی کہ وہاں پہ نکاسی آب کا اہتمام کیا, وہاں پہ پانی کی سپلائی کا انتظام کیا, جدید ترین اس زمانے کے مکانات کو تعمیر کیا, اور ان کے بالکل وسط میں ایک 2 منزلہ مکان بنایا کہ 2 منزلہ مکان کو عالم ربانی کے سپرد کیا, اور وہ خط بھی اس عالم ربانی کو دیا اور کہا سن, تیرا مجھ پہ احسان ہے کہ تو نے مجھے اس اندیکھے خدا کا تعارف کروایا, اور اس سے بڑھ کے احسان یہ ہے کہ تو نے مجھے اس کے سب سے بڑے پیغمبر کی محبت سے روشناس کروایا. میری ہی امانت رکھ, جب وہ آئے تو یہ خط اس کو پیش کر دینا, شاید کہ میری آخرت اس کی دعا سے اللہ جنت کی منزل بنا دے. توجہ کریے گا, زمانہ بدلنے لگا, زمانہ کروٹیں لینے لگا, وہ 400 گھر آباد ہو گئے, ان میں ایک قبیلہ اوس بن گیا, ایک قبیلہ خزرج بن گیا. جو قبیلہ اوس تھا اسی میں ہاشم کا عقد ہوا, اسی قبیلے سے عبد المطلب ابن ہاشم یعنی شیبۃ الحمد ابن ہاشم کو لے کے مطلب مکہ میں چلا آیا. اور توجہ کرنا, اسی قبیلے کے خزرج قبیلے کے سردار کے پاس وہ خط تھا, اسی خزرج کے نسل میں وہ خط نسل در نسل چلتا رہا. آخر 1000 سال گزر گیا. 1000 سال جب گزر چکا, 1000 سال گزرنے کے بعد ان یثرب والوں کو خبر ہوئی کہ مکہ میں نبی نے اعلان نبوت کیا ہے. انہوں نے اپنے میں سے 10 افراد کو منتخب کیا کہ جو چلتے ہوئے حرم کعبہ میں آئے. کعبہ میں ابو طالب علی کا بابا ان کا منتظر تھا, جو ان کو لے کے اپنی بیٹی ام ہانی کے گھر محمد سے ملوانے لے گیا. اب یہ ہر بات میں داد بنتی ہے, مگر داد کو معاف کر رہا ہوں, لیکن توجہ کو نہ ہونا معاف نہیں ہوگا. خدا کی قسم توجہ کریے گا, جتنا جگر کا خون دے رہا ہوں نا اتنی ہی توجہ کا طالب ہوں. خدا کی قسم, ادھر حضرت ابو طالب ان کو لے کے ام ہانی کے بیت الشرف میں آئے. محمد مصطفیٰ نے ان کا استقبال کیا. محمد مصطفیٰ سے انہوں نے 2-4 سوال کیے, انہوں نے کلمہ پڑھا, محمد کے نمائندے بن کے یثرب کو پلٹ گئے. اب یثرب میں آدھے سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے. ان کے ہاتھوں پہ محمد کی بیعت کرنے لگے, ان کے ہاتھوں پہ محمد کا کلمہ پڑھنے لگے. مکہ کے حالات محمد کے لیے ناسازگار ہوئے. مصطفیٰ نے مکہ چھوڑا ہے. اب میرا محمد مکے سے چل رہا ہے. وہ 400 گھروں میں سے صرف 20 گھروں کے لوگ تھے کہ جنہوں نے محمد کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا. فقط 20 گھروں کے لوگ یعنی 200 سے 250 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے محمد کا کلمہ پڑھا تھا. وہ محمد کے منتظر ہے. اب میرا محمد کعبہ کی منزل پہ مسجد بنا رہا ہے. یہ لوگ منتظر ہیں. میرے محمد نے کعبہ کو چھوڑ دیا ہے. میرا محمد تسبیحات کی وادیوں سے نکلتے ہوئے مدینہ کے قرب میں داخل ہو رہے ہیں. اب کھجوروں کی سرزمین پہ میرے محمد کی اونٹنی نمودار ہوئی. اب یہ لوگ آگے بڑھے, بوڑھے بھی آگے بڑھے, جوان بھی آگے بڑھے, عورتیں بھی آگے بڑھی, نوجوان بھی آگے بڑھے, بچے بھی آگے بڑھے, سب آگے بڑھے. ہر کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے مہمان ہو جائیے, یا رسول اللہ ہمیں سعادت دیجیے, یا رسول اللہ ہمارے مہمان ہو جائیے. اللہ کا رسول فرماتا ہے نہیں, میں اپنی مرضی سے کسی کا مہمان نہیں بنوں گا. یہ جو میری ناقہ قصویٰ ہے نا, انہا معمورۃ من اللہ تعالی,
جہاں یہ بیٹھے گی محمد وآل محمد صلوات صلوات انہوں نے 6-7 سال ہو گئے تھوڑے کو پڑھتے میں نے اتریہ دینے غریب سید کو وہاں سمجھنے لگے میں ٹائم لگنا ہے کہ جان بوجھ کے نہیں پڑھتے یا واقعی نہیں ہوگی نکلتی نہیں اللہ نکلیے ایک دفعہ محبت کے ساتھ جتنی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں پڑھ دیجئے بس بھائیو نتیجہ دوں زہدوں کو سمیٹوں اگر آپ لوگ جلدی آ جائیں تو ذاکر صاحب کے آنے پہ میں بھی چھوڑ دیا کروں آپ لوگ افسروں کی طرح آتے ہیں ذاکر صاحب کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے انہوں نے بھی آگے پہنچنا ہوتا ہے زیادہ زحمت نہ دوں سپیکر والا بھی کوئی نہیں کام آپ ہی کرنا چاہیے تو جو ہے دوستوں کیا عرض کر رہا تھا میں کوئی نہ بھولیا میں تھوڑا انتظام پہ کرتا ہوں تو ہمیں پہنچی یہ گل کوئی نہیں سمجھائی ایک مجلس سے خالی گل سننی نہیں ہوتی سن کے اگے بھی سنانی ہوتی ہے کیونکہ مجلس ہے غدیر دی علامت تو غدیر بھی خالی سنن والے میں چنا ہو سن کے اگے سنان والے چ بڑھو اس واسطے بس سن ہو کے نہ سنیا کرو جا کے سنیا کرو صلوات محمد وآل محمد صرف اے فیصلہ کرنا نہ آیا کرو مولوی تو رہ گیا تو ذاکر بازی رہ گیا ذاکر رہ گیا تو محبت بازیاں کیڑیاں کیڑے آئے ذکر آلے محمد کا ذکر سمجھ کے سنیا کرو میرا بھائی تو جو کرنا ہو تاکہ بلاغے کلام ہو جائے بات مکمل ہو جائے میرے محمد نے کہا انہا مامورۃ من اللہ تعالی یہ قصوہ رب ذوالجلال کے حکم پہ معمور ہے جہاں یہ بیٹھے گی محمد وہی قیام کرے گا طب حمیری کا خط چلتا ہوا نسل در نسل خالد بن زید خزرجی کے پاس تھا خالد بن زید خزرجی کا غلام ہے ابو لیلہ خالد بن زید خزرجی نے اپنے غلام ابو لیلہ کو اس خط کی حفاظت پہ معمور کیا ہے غلام کا ایک ہی کام ہے یا خط کی حفاظت کرنا یا اللہ کی عبادت کرنا چلتے ہوئے میرے محمد کی ناکہ خالد بن زید خزرجی کے گھر کے باہر آ کے رک گئے حضرت صاحب آپ کی شاعری بھی اچھی ہے ذاکر بھی اچھے ہو ایسی باتیں سنیں اور اس کو ذکر میں ڈھال کے جب آپ سنائیں گے تو لطف اور ہوگا سنت لوگ انہیں مقصر سمجھے گل پوری پوری سنتے ہی کوئی نہیں لیکن یاد رکھنا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس میں نے مقصر رکھے نا روز معاشر میں اپنی دادی زہرا نے شکایت کر لی ہم نہ غالی ہیں نہ مقصر ہیں ہم فقط حیدری ہیں ایسے رجل کے دل میں علی مستقب ہاتھ اٹھا دیا کہ بنا رہے حیدری خالد بن زید خزرجی کے گھر کے باہر میرے مصطفیٰ کی سواری میں دیر تھوڑی کھلی پہنچ نہ کہ نہ ہوں گلا بیٹھ گیا رکی میرے مصطفیٰ اترے سواری سے فرمایا یہ گھر ہمارا منتظر ہے ہم اسی میں رہیں گے وہی 2 منزلہ گھر جو خالد بن زید کے پاس ہے پریشان نہ ہو تسی نہ ابو ایوب سنے ہیں ابو ایوب نہ دی کنیت ہے نہ خالد بن زید خزرجی ہے ابو ایوب انصاری ان کی کنیت ہے ایوب ان کا بڑا بیٹا ہے عبد الرحمن چھوٹا بیٹا ہے 2 بیٹے ہیں ان کے گھر میں ان کی زوجہ ہے خالد بن زید خزرجی نے بلائی منزل پر یعنی اوپر والی منزل پہ اپنی رہائش رکھی ہے نیچے والی منزل کو تحتانی منزل کو انہوں نے مہمان خانہ بنایا ہوا ہے ہر آنے والے مہمان کی آؤ بھگت ہوتی ہے مگر جب محمد کی آمد کی خبر ہے تو پورا مدینہ منتظر ہے کہ کب اس گھر میں رونق آئے اور ہم کلمہ پڑھیں مگر ہر کوئی محمد اور علی کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا محمد اور علی کا کلمہ وہی پڑھ سکتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان آ سکتا ہو ایمان اسی کے دل میں آتا ہے جس کی روح پاک ہوتی ہے اور روح اسی کی پاک ہوتی ہے جس کا بدن پاک ہوتا ہے اور بدن اسی
ادھر محمد کی ناکہ بیٹھے، ادھر مصطفیٰ نے فرمایا ہم اسی گھر میں قیام کریں گے۔ ادھر اعلان ہونا تھا، ابن عساکر نے لکھا اسی منزل پہ 1000 یہودی آگے بڑھا اور کہا محمد ہمیں اپنے ہاتھ پہ کلمہ پڑھاؤ، ہم آپ کے منتظر تھے، کیونکہ یہ گھر آپ کا منتظر تھا، ہم جاننا چاہتے تھے کہ اس منتظر کا منتظر کون، اس منتظر کا منتظر کون۔ آپ نے جو ارادہ کیا ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہودی آگے بڑے کہنے لگے تم دماغ خراب ہو گیا صرف گھر میں قیام کا؟ کہا ہمارا دماغ خراب نہیں ہوا، دیکھ جس کی سواری اللہ کے حکم پہ چلتی ہو وہ نبی نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جس کی سواری اللہ کے حکم پہ معمور ہو۔ گھر میں قیام ہوا، اب بہت بڑا سین ہے، دلان ہے، بڑا گھر ہے، اوپر والی منزل پہ رہائش، نیچے والا مہمان خانہ۔ اب رسول خدا کا قیام اس گھر میں، ادھر رسول آئے، عصر کا وقت ہو رہا ہے، شام ڈھلنے والی ہے، نمازیں ابھی واجب نہ ہوئی تھی مگر میرا محمد تو پڑھتا تھا نا، مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہے۔ تو جو کریے گا، لوگ ملنے کے لیے آ گئے، اپنے بھی آ گئے، پرائے بھی آ گئے، دیکھنے والے بھی آ گئے، امتحان لینے والے بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، نصارہ بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، مومن بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے، سب آگے بیٹھنے لگے، ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی، سب سوال کرنے لگے، محمد جواب دینے لگے، پیاسوں کی پیاس بجھنے لگی، منافقوں کا دل جلنے لگا، مشرک ایمان کے منظر کی طرف بڑھنے لگے، کافر ایمان کے نور سے منور ہونے لگے۔ رات اسی منظر پہ بیت گئی، اتنے میں ابو ایوب آتے ہیں، آگے عرض کرتے یا رسول اللہ رات بیت رہی ہے، آئیے نا آرام کیجئے، آپ آرام فرمائیے، یہ لوگ تو سوال کرتے رہیں گے، کہا نہیں محمد خلق عظیم کا مالک ہے، محمد ان کو ایسا نہ چھوڑے گا، محمد تو پیاس بجھانے آیا ہے، جب تک پیاس نہ بجھے گی محمد بولتا رہے گا۔ رات اسی میں گزری، جب صبح ہونے لگی نا، حضرت خالد بن زید خزرجی، حضرت ابو ایوب انصاری اپنی زوجہ سے کہتے ہیں اے کنیز خدا، اے کنیز خدا، دیکھ میرا دل چاہتا ہے کہ میں محمد کے مدینہ میں آنے پہ ولیمہ کروں۔ ولیمہ فقط شادی کا نہیں ہوتا، ہر سعادت پہ ولیمہ ہوتا ہے۔ بندہ عمرہ کر کے آئے تو ولیمہ ہوتا ہے، بندہ حج کر کے آئے تو ولیمہ ہوتا ہے۔ اونتے حدیث صاحب آگے گھروں ہی نہیں نکلتے، تھکے ہوتے بچارے، پانی تو ہی پا کے آب زمزم بڑھا لیتے ہیں، کھجوراں تو ہی لے کے آنے مدینے دی اجوے دی کھجور لے کے آیا، فرما دیتا محمد و آل محمد۔ ہر خوشی میں ولیمہ، کہ میرا دل چاہتا ہے مصطفیٰ مدینے میں آئے، مصطفیٰ کی آمد کا ولیمہ کروں، خواتم بنی ہاشم اور نفوس خداوندی کو دعوت دوں۔ کہا بسم اللہ، گھر میں کیا ہے؟ کہا 3.25 سے جو، 3.25 سے جو ہے، اور ایک ڈھیر کا چھوٹا سا بچہ ہے، اور اس کے سوا گھر میں کوئی نہیں۔ کہا وہ بھی 6 لوگ ہیں، فاطمہ بنت اسد ہے، فاطمہ بنت حمزہ ہے، فاطمہ بنت رسول اللہ ہے، حمزہ ابن عبد المطلب ہے، محمد ابن عبداللہ ہے، اور علی ابن ابی طالب ہے۔ 6 لوگوں کے لیے یہ کھانا کافی ہوگا، 2 ہم ہیں، جو بچ جائے گا ہم کھا لیں گے، 2 ہمارے چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، وہ بچ جائے گا ہم اور وہ مل کے کھا لیں گے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، ہم اہتمام کرتے ہیں۔ چلتا ہوا ابو ایوب انصاری رسول کے پاس آگے بیٹھا، کہا یا رسول اللہ میری زوجہ زنان خانے میں موجود ہے، وہ آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتی ہے۔ کہا اچھا، رسول تو جانتے ہیں نا۔ چلتے ہوئے رسول زنان خانہ میں تشریف لائے، کہا کنیز خدا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اور خالد بن زید خزرجی نے مشاورت کی ہے کہ کل ہم آپ کا ولیمہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول نے کہا بسم اللہ کر لیجئے۔ کہا آپ فواتن بنی ہاشم اور نفوس خداوندی کل ہمارے مہمان ہوں۔ کہا میں منتظر ہوں، ماں منتظر رہوں گی۔ کہا میں آپ گھر میں موجود ہوں، جب آپ کا دل چاہے تو ہمیں بلا لیجیے گا، جب کھانا تیار ہو جائے تو بلا لیجیے گا۔ توجہ کریے گا، اب ساری رات میرا مصطفیٰ لوگوں سے مصروف رہے۔ اگلا دن آیا، ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے، چاش پھوٹ چکی، چاش گزر چکی، ادھر سورج ڈھل رہا ہے، ادھر ابو ایوب انصاری ہے کہ جو تیاری کر رہے ہیں، مگر اس سے پہلے کچھ منزل ہوئی ہے۔ منزل کیا ہوئی ہے؟ توجہ
کریے گا منزل یہ ہوئی ہے. ادھر الصبح ابو ایوب انصاری نے اپنے بھیڑ کا بچہ اٹھایا ہے, اپنی چھت کے بلائی خانہ پہ لے کے گیا ہے. بلائی خانہ پہ اپنی منزل پہ جہاں پہ رہائش ہے وہیں پہ بچوں کے سامنے اپنے بھیڑ کے بکرے کے گلے پہ چھری چلائی ہے, بھیڑ کے بچے کے گلے پہ چھری چلائی ہے. بچے یہ منظر دیکھ رہے تھے. بچے جو منظر دیکھتے ہیں نا بچے اس کو کرتے ہیں. اگر باپ کو سگریٹ پیتا دیکھیں تو بچے بھی سگریٹ پھلسلے منہ میں ڈال کے سگریٹ کی شکل بناتے ہیں. باپ کو سجدہ کرتے دیکھیں تو بچے بھی سجدہ گائے رکھ کے پیشانی نہ بھی رکھیں تو سر سے جگہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچے والدین کو ماتم کرتا دیکھیں تو وہ بھی اپنا ہاتھ سینے پہ مارنا شروع کرتے ہیں. بچوں کی عادت ہے جیسا بڑوں کو دیکھتے ہیں ویسے کرنے لگتے ہیں. اب ابو ایوب انصاری نے حضرت زید بن خالد بن زید خزرجی نے اب بھیڑ کے بچے کے گلے پہ چھری چلائی ہے. اب دونوں بیٹے دیکھ رہے ہیں, ادھر چھری چلی ادھر گوشت بنا, گوشت دیچکی میں آیا, دیچکی آگ پہ چڑھائی. اب حضرت خالد بن زید خزرجی ابو ایوب انصاری چکی چلا رہے ہیں, زوجہ جو ڈال رہی ہے, ادھر آٹا بننے لگا, ادھر آٹا بننے لگا. ادھر کیا ہوا, بڑے بیٹے نے چھوٹی چھری پکڑی ہے, چھوٹے بھائی کو لٹایا ہے, چھوٹے بھائی کے گلے پہ چھری چلا دی ہے. اب جب چھوٹے بھائی کے گلے پہ چھری چلائی مذاق میں اس کو ہلایا, اٹھتا نہیں. اس کو خبر ہوئی میں نے تو بھائی مار دیا. اب ڈرتا ہوا سہمتا ہوا پیچھے ہٹتا گیا. اوپر والی منزل سے زمین پہ گرا, اس کی چیخ نکلی, اس کا دم نکل گیا. اوپر سے ابو ایوب دوڑتا آیا, دیکھا نیچے بچہ گرا ہوا ہے. دونوں زوجہ اور شوہر انہوں نے بچے کو اٹھایا. بچے میں رنگ کی جان داخل نہیں ہے, بچے کا انتقال ہوا. اس بچے کو اٹھایا, اوپر لا کے دیکھا چھوٹا بچہ بھی ذبح پڑا ہے. اب پریشان ہو گئے, ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں. ابو ایوب زوجہ سے کہتے ہیں کنیز خدا دیکھ, ہمارے مدینے میں خوشی آئی ہے محمد کے آنے کی. ہم نے ولیمہ رکھا ہے مصطفیٰ کا, ہم نے بلایا ہے گھر میں فواطمہ بنی ہاشم کو, ہم نے بلایا ہے گھر میں نفوس خداوندی کو. اپنے بچوں کے سوگ سے آل محمد کے آمد کی خوشی متاثر نہ ہونے پائے. اپنے صبر کو ضبط میں رکھنا, اپنے ضبط کے بندھن ٹوٹنے نہ دینا. اس کی زوجہ کہتی ہے ابو ایوب مجھے نصیحتیں نے کہا یہی تو میں تجھ سے کہنے جا رہی تھی, یہی تو میں تجھ سے کہنے جا رہی تھی کہ اپنے صبر کو ٹوٹنے نہ دینا, ضبط کے بندھن ٹوٹنے نہ دینا, یہی تو میں تجھ سے کہنے جا رہی تھی. کہا اچھا. ادھر ایک بیٹے کو ابو ایوب نے اٹھایا, ایک بیٹے کے لاشے کو ان کی زوجہ نے اٹھایا. دونوں نے لا کے حجرے میں رکھے, پہلے نہیں دوسرے سے تیسرے حجرے میں جا کے رکھے. اپنے بچوں کے جنازوں پہ چادر رکھی, مطمئن ہو کے حجرے سے نکلے. ابو ایوب آگ سلگانے لگے, زوجہ روٹیاں پکانے لگی. ادھر کھانا تیار ہوا, ادھر رسول خدا تحتانی منزل پہ لوگوں کے ساتھ محو کلام تھے. ابو ایوب نے کان میں خبر دی یا رسول اللہ آپ کا ولیمہ تیار ہے. نفوس خداوند اور فواطمہ بنی ہاشم اوپر والی منزل پہ تشریف لائیں, آپ کے لیے کھانا پیش کرنا ہے. رسول خدا نے فرمایا ابو ایوب کھانے کا اہتمام نیچے کر دو. کہا یا رسول اللہ جیسا ہو. ایک مرتبہ دسترخوان بچھایا, کھانا چنا. کہا یا رسول اللہ کھانا چنا گیا ہے. رسول نے جو سین میں سارے لوگ بیٹھے تھے نا, کہا بھائیو آؤ دسترخوان موجود ہے. ابو ایوب جلدی سے آگے بڑھا یا رسول اللہ وہ 3.25 سیر جو تھے, بھیڑ کا چھوٹا سا بچہ تھا, فقط 6 لوگوں کا کھانا ہے, اتنے زیادہ لوگ. رسول خدا مسکرائے. وہ جس نے کعبہ میں جا کے مقام کعبہ پہ محمد کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا نا, رسول نے اس کی طرف دیکھا. سلیمان جی پیغمبر خدا جاؤ ہر ایک مومن کو مدینہ میں اطلاع کر دو کہ ابو ایوب کے گھر میں محمد کے آنے کا ولیمہ ٹھہرا ہے. ابھی ابو ایوب کچھ کہنا چاہ رہے تھے نا, زوجہ دیکھ پیچھے سے آواز دی ابو ایوب. پیچھے مڑ کے آیا, کہا دیکھو رسول خدا تو پورے مدینے کے لوگوں کو بلا رہے ہیں. کہا تم کیوں پریشان ہوتا ہے, وہ اللہ کا رسول ہے, ہمارا کام تھا بنانا, کھلانا وہ جانے, مدینے کے لوگ جانے, کھلانا ان کا کام ہے. پورے مدینے کے لوگ روایت کہتی ہے تشت میں کھانا موجود تھا, دسترخوان سج گئے, بچھ گئے. اب ایک طرف سے کپڑا ہٹا کے علی روٹی نکال رہا تھا, محمد برتنوں میں سالن ڈال رہا تھا. سب کے سامنے کھانا رکھا گیا, چنا گیا. نتیجہ دے رہا ہوں, کھانا چنا گیا. مصطفیٰ نے اپنے لیے کھانا نکال لیا, علی کے سامنے کھانا نکال کے رکھ دیا, مستورات کے سامنے کھانا سج گیا, مردوں کے سامنے کھانا سج گیا. اب سب منتظر ہیں کہ مصطفیٰ کھانا شروع کریں تو ہم بھی شروع کریں.
جب میزبان بیٹھے تو ہم شروع کریں، اتنے میں رسول کی آواز آئی، ابو ایوب آپ دسترخوان پہ نہیں آؤ گے؟ کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ ابو ایوب بیٹھے، کہا ابو ایوب اس گھر میں کیا تو اکیلا مرد ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، چھوٹے چھوٹے دو میرے بچے بھی ہیں۔ کہا اپنے بچوں کو بلانا، میزبانی کا تو یہی شرط ہے نا کہ مہمان کے ساتھ میزبان بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ وہ بچے ہیں ان کو رہنے دیجئے، آپ بسم اللہ کیجئے۔ رسول کو بتایا نا ابو ایوب جب تک تیرے بچے نہیں آئیں گے محمد کھانا شروع نہیں کرے گا، اور تو جانتا ہے جب تک میں شروع نہیں کریں گے یہ میرے کلمہ گو بھی شروع نہیں کریں گے۔ کہا یا رسول اللہ، اب آواز میں کبھی ہے، چہرے پہ حسن آیا ہے۔ ادھر مسکراتا ہوا علی اٹھا، ابو ایوب کا ہاتھ تھاما، ابو ایوب کو لے کے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ کہا ابو ایوب آ، میں علی مل کے بچوں کو لاتے ہیں۔ اب ابو ایوب بولے تو کیا بولے، کہیں خوشی غم میں نہ بدل جائے، کہیں شادابی حزن میں تبدیل نہ ہو، کہیں شادمانی غم میں تبدیل نہ ہو، پریشانی میں بدلے نہیں۔ ابو ایوب خاموش ہے۔ اب زوجہ نے منظر دیکھا، زوجہ بھی پیچھے ہو لی، علی آگے بڑھے، پہلا دروازہ کھولا، پھر دوسرا دروازہ کھولا، تیسرے دروازے پہ علی رکے، ایک مرتبہ ابو ایوب کو دیکھا، ابو ایوب تیرے بچے یہی ہیں نا؟ اب زوجہ بھی سوچ رہی ہے، ابو ایوب بھی سوچ رہا ہے، ان کو کیسے خبر ہوئی کہ بچے یہاں پہ ہیں؟ توجہ کریے گا۔ ہاں علی ہمارے بچے اسی حجرے میں ہیں۔ علی آگے بڑھے، کہا تمہارے بچے اس چادر کے نیچے سو رہے ہیں؟ کہا ہاں یا علی۔ علی نے پردہ ہٹایا، چادر ہٹائی، ایک مرتبہ بڑے بیٹے کا شانہ ہلایا، کہا ایوب اٹھ، رسول اللہ تیرے منتظر ہے۔ ایوب کھڑا ہو، رسول اللہ تیرے منتظر ہے۔ بچے نے جھنجھری لی، لے کے اٹھا اور علی کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں علی آگے بڑھے، چھوٹے بیٹے کا شانہ ہلایا، عبد الرحمن تم نہیں اٹھے گا؟ اٹھنا، رسول اللہ منتظر ہے۔ ادھر عبد الرحمن تڑپ کے اٹھا، جب اٹھا تو عجیب طریقے سے علی کو دیکھا، کہا یا علی آپ وہاں بھی یہاں بھی، آپ وہاں بھی یہاں بھی۔ اب بڑے بیٹے کی سکتہ دور ہوا، وہ بھی اپنے تعجب سے نکلا، کہنے لگا مولا ادھر آپ ہمیں شربت پلا رہے تھے، یہاں بھی آپ کھڑے ہیں؟ کہا سن میں علی ہوں، زمین و آسمان میں ہماری حکومت ہے۔ اب علی نے دونوں کے ہاتھ تھامے، زوجہ ابو ایوب و ایوب علی کے پیچھے چلتے ہوئے جب آگے بڑھے نا، یہ بچے بھاگتے ہوئے، چاہیے تو یہ تھا نا یہ بچے سہمے پر نہیں، سامنے دیکھا رسول اللہ کو، یہ دوڑے مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب مدینے کے بسنے والے پریشان ہو گئے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جہاں تو بوڑھے بوڑھے سمجھنے میں سالوں لگا دیتے ہیں، یہ کیسے جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول؟ کل عصر کو تو آئے تھے، لوگوں میں گھر کے بیٹھے رہے، بچوں کو قریب کسی نے آنے نہیں دیا، رات یہی گزر گئی، پورا دن یہی بیت رہا ہے، بچوں کو کیسے خبر ہوئی؟ ادھر ابو ایوب نے خبر دی کہ یہ ہوا تھا۔ روایت کہتی ہے جو 1000 گھر کے باہر مسلمان ہوا تھا نا، اب گھر میں 2000 نے کلمہ پڑھ لیا، یعنی یہ محمد ہے اور وہ علی ہے کہ جو دل پاک ہو تو عمل دے کے کلمہ پڑھ لیا کرتا ہے۔ اور خدا کی قسم جو اپنی خوشی میں کسی کو غمگین نہیں ہونے دیتے نا، ان کے غم میں جو غمگین ہو جائے اس کو خوشحال کر دیتے۔ بس عزادارو میں اپنے وقت سے زیادہ پڑ گیا، معافی کا طلبگار ہوں، ذرا زیادہ نہیں دوں گا، صرف مختصر سا، کوئی شدید نہیں برآمد ہونی نا۔ آج حسین کے غموں کا دروازہ ہے مسلم، کربلا کی مصیبتوں کی شروعات ہے مسلم سے۔ عزادارو مغرب کی نماز 7 ذی الحج مسلم نے پڑھائی، 17,000 لوگ مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ روایت بتاتی ہے 8 ذی الحج کی عشاء پڑھ کے مسجد سے مسلم نکلا تھا نا، تو فقط 17 لوگ مسلم کے ساتھ تھے۔ 2 گلیاں مڑا، دائیں محمد بچ گیا، بائیں ابراہیم بچ گیا۔ وہ 17 لوگ بھی مسلم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ جو منتظر تھے نا حسین آئے گا، انہوں نے حسین کے سفیر کو تنہا چھوڑ دیا، کیونکہ معرفت نہیں تھی نا، پہچان نہیں تھی نا۔ بس دامن وقت سے مر گیا، میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں۔ روایت کہتی ہے مسلم چلتا ہوا قاضی شرح کے دروازے پہ آیا،
عزادارو دعا کرو کبھی کوئی شریف اپنے دشمن کے دروازے پہ سوالی بن کے نہ جائے۔ مسلم نے دروازے کو تقلبات کیا، غلام نے جا کے قاضی کو خبر دی۔ قاضی شریف وہ ملعون ہے جس نے حسین کے قتل کے جواز کا فتویٰ دیا تھا کہ معذاللہ حسین باغی ہے اور حسین کا قتل واجب ہے۔ آج مسلم اس کے دروازے پہ سوالی بنا کھڑا ہے۔ قاضی نے غلام سے کہا مسلم سے کہہ میں اپنے گھر میں تجھے پناہ نہیں دے سکتا، تیرے سر کی قیمت مقرر ہو چکی۔ مسلم نے غلام سے کہا قاضی سے جا کے کہہ میں پناہ لینے نہیں آیا، عرب کا دستور ہے، مسلمانوں کا اصول ہے کہ شہر میں وہ اپنی امانتیں قاضی کے پاس رکھتے ہیں۔ تو کوفہ کا قاضی ہے، میں 2 امانتیں تیرے سپرد کرنے آیا ہوں، ہو سکے تو ان کو اہل بیت تک پہنچا دینا۔ قاضی دروازے پہ آیا، دروازہ کھولا، بچوں کو اندر کیا، دروازہ بند کر لیا۔ اب مسلم ہے اور کوفہ کے بازار و گلیاں ہیں۔ تقدیر مسلم کو ایک دروازے کے ڈھیوڑی پر لے آئی۔ گھر کی مستور طوا جو اپنے بچے کی منتظر ہے، اس نے جھیل سے دیکھا قد طال البدر علی بابہا، اس کے دروازے پہ چاند اتر آیا ہے۔ دروازے کے اندر سے صدا دی یا ایھا الشاب رد علی بیتک، اے جوان اپنے گھر چلا جا۔ مسلم کی آواز آئی جس کا کوفہ میں کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، لیکن پیاس کی شدت سے آواز حلق میں دب کے رہ گئی۔ دوسری مرتبہ جب اس مستور نے کہا نا یا ایھا الشاب رد علی بیتک، اے جوان اپنے گھر چلا جا، مسلم نے محسوس کیا کہ عورت جھیل سے دیکھ بھی رہی ہے۔ مسلم نے اشارہ کیا کہ اگر پانی مل سکتا ہے تو پانی پلا دے۔ عورت جھٹ سے گئی، پانی کا بھرا ہوا جام دروازے کے پیچھے سے پیش کیا۔ مسلم نے آگے بڑھ کے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ کہہ کر 3 گھونٹ میں پانی کا پورا کاسہ پی لیا۔ میں کہا کرتا ہوں مسلم تو کتنا خوش نصیب ہے، تو نے غربت میں پانی مانگا تجھے ٹھنڈے پانی کا جام مل گیا۔ ہائے زہرا کا غریب حسین، بہتے دریا کے کنارے اصغر کے لیے 2 بوند پانی مانگا، سامنے سے 100 شعبہ تیر چلا آیا۔ بس عزادارو اب ادھر سے جام واپس کیا، بڑھیا نے پھر وہی جملے کہے اے جوان کوفہ شریفوں کے قابل نہیں رہا، شہر کے حالات مقدر ہو گئے، مقدر ہو گئے، اپنے گھر کو پلٹ جا۔ مسلم نے کہا اے ضعیفہ جس کا کوفہ میں کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ بس عزادارو اتنا عرض کروں گا کہ جب 1-2 جملوں کا تکرار ہوا نا، اس ضعیفہ نے محسوس کیا کہ یہ عراق کا لہجہ نہیں ہے، یہ لہجہ تو اللہ کے رسول کے شہر کا لہجہ ہے۔ ضعیفہ نے پوچھا من اینا کہاں سے ہو؟ آواز آئی انا مدینہ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے شہر کا رہنے والا ہوں۔ کہا کیا تو میرے مولا حسین کے شہر سے آیا ہے؟ کہا آیا نہیں ہوں، حسین کے شہر سے بلایا گیا۔ کہا مسموخ تیرا نام کیا ہے؟ کہا فرمایا انا مسلم ابن عقیل، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ مسلم کا سننا سا جھٹ سے بیوی نے دروازہ کھولا اور کہا انتا سفیر الحسین، کیا تو حسین کا سفیر ہے؟ کہا ہاں میں حسین کا غریب سفیر ہوں۔ ایک مرتبہ کہا بسم اللہ تیری کنیز کا گھر ہے۔ روایت کہتی ہے مسلم نے بسم اللہ کہہ کے گھر کے اندر قدم رکھا، ابھی 2 قدم مسلم آگے بڑھاتا نا، پیچھے سے بڑھیا نے دروازے کو بند کیا اور آواز کو بلند کیا۔ کہا اے ہاشمی اے مسلم جب مدینے پلٹ کے جانا نا، ثانی زہرا سے میری شکایت نہ کرنا، میں نے تجھے دروازے پر روک کے رکھا، میں تجھے جانتی نہ تھی۔ بس عزادارو مسلم نے رات گزاری، صبح ہوئی، دشمن آئے، مسلم گرفتار ہو گیا۔ عزادارو مسلم آ گیا ہے دارالامارہ کی 3ری منزل کی چھت پہ۔ عزادارو سنو گے جملہ، اب ادھر مسلم آیا، ادھر جلاد کی تلوار بلند ہوئی، ادھر حسین کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، ادھر عباس کے ہاتھ حسین کے قدموں پہ آئے۔ مولا کوفہ کی طرف دیکھ کے یہ انا للہ پڑھ رہا ہے، مسلم کو تو خیر ہے نا، کہا حسین نے کچھ نہیں مگر ہاتھ بلند کیے۔ عباس نے منظر دیکھی، مسلم تنہا ہے، دشمن کی تلوار چلنے لگی ہے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا زہرا کا جایا مجھے اجازت امامت سے کوفہ پہنچا دے۔ حسین کی آواز آئی عباس مجھے دیکھ، جو بہنوں کو ساتھ لاتے ہیں نا وہ جنگ نہیں کرتے۔ عباس حسین جہاد کے لیے آیا ہے، قتال کے لیے نہیں آیا۔ کہا مولا جان
میرا عباس کوفہ جا کے کیا کرے گا؟ مولا میں دامن پھیلاؤں گا، مسلم کا تیسری منزل سے چھت آئے گا، میں گود میں کہوں گا آؤ میرا حسین کا سفیر۔ کہا عباس آپ دیکھ، اب جو دیکھا تو ایک مرتبہ آنکھوں کو بند کر لیا، میرے لال کیا منظر دیکھا؟ کہ مولا کوفہ کا گھڑی ہے، مسلم کا کھلسر زمین کو آ رہا ہے، ایک ضعیفہ ہے، ہاتھ پہلو پہ ہے، پیشانی پہ موت کی پٹی بنی ہے، اور کہہ رہی ہے آؤ میرے حسین کے سفیر، اور تجھے زہرا اپنی گود میں لے۔ عزادارو ادھر گود میں لینے کی بات ہوئی نا، حسین نے پوچھا عباس تو یہی کرنا چاہتا تھا نا؟ ہاں میرے مولا میں چاہتا تھا میں کوفہ جاؤں اور مسلم کا سر اپنی گود میں لوں، اس لیے کہ کہیں مسلم کے رخسار خاک کوفہ پہ لگ کے پاش پاش نہ ہو، شہید کے سر کی کرامت سلامت رہے۔ لیکن عزادارو سنو گے، عباس کی حسرت کو زہرا نے تو پورا کر دیا، مگر عزادارو عباس وہ شہید ہے کہ جس کا سر جب نوکے نیزہ پہ بلند ہوا نا تو نوکے نیزہ پہ زہرا کی بیٹی کے ننگے سر کو دیکھ نہیں سکا، نوکے نیزہ سے گر گیا۔ عزادارو خولی نے کہا لو یہ سر مجھے دو، میں جانتا ہوں مجھے سر کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ عزادارو ہائے کہہ سکو تو ہائے کہہ دینا، سینے پہ ہاتھ آ سکے تو سینے پہ ہاتھ مار لینا۔ عزادارو اگر آنسو نہ آئے سر چنا کے گناہوں کا استغفار ضرور کر لینا۔ عزادارو سنو گے جملہ، ظالم نے ایک سیخ کو آگ میں تپایا، عباس کے ایک کان سے دوسرے کان تک رسی کو پرو کے گھوڑے کی گلے میں ڈالا، ادھر گھوڑا دوڑا۔ عزادارو کبھی گھوڑے کا ایک گھٹنا عباس کے بائیں رخسار پہ، دوسرا گھٹنا عباس کے بائیں رخسار پہ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اسی حالت میں عباس کا سر، یہی وجہ تھی جب شہداء کے سر ملے نا تو ایک مرتبہ سارے سر بیویوں نے اٹھائے مگر عباس کا سر پہچانا نہ گیا۔ بی بی زینب نے سجاد سے پوچھا بیٹا سجاد